آپ نے تو اناؤنس کر دیا ہے کہ آگے اگر ایسی کوئی چیز ہوگی تو جہاں اس دفعہ سیز فائر ہوئی ہے اس سے آگے سیز فائر آگے جائے گا معاملہ. تو اب آپ نے میسائل لگا دیے, براموز آپ نے پھینک دیے پاکستان کی انٹرنل شہروں کے اوپر. شاید حالات کو ابھی گرما کے رکھنا ہے. راجناتھ سنگھ صاحب نے کہا ہے کہ آپریشن سندور ابھی ختم نہیں ہوا, یہ چل رہا ہے. ان کے ڈیفینس منسٹر ہیں راجناتھ صاحب, وہ بھی آج بولے ہیں, کیا کہا ذرا سنیے. پاک آکوپائیڈ کشمیر کے لوگ ہمارے اپنے ہیں. ڈیفینس منسٹر صاحب کا INS وکرانت پہ جانا کیوں؟ جب وہ اپنے منہ سے کہیں کہ ہم ان سالوں کو دوبارہ سے ہندو کریں گے, ہم دوبارہ سے ان کا مذہب بدلوائیں گے. دیکھیں ایئر کرافٹ کیریئر پہ آنا, آئی تھنک INS وکرانت پہ ہیں وہ, اس ایئر کرافٹ کیریئر پہ آنا کوئی مذاق تھوڑی ہے, بہت بڑی ملٹری پروجیکشن ہے. اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت جلد کشمیری جو ہیں اور آزاد کشمیر والے بھی یہ کہیں گے کہ جی ہم بھارت میں واپس آنا چاہتے ہیں. تو یہ دراصل میں نے یہ ساری آپ کو باتیں اس لیے بتائی ہیں کہ یہ جو مودی صاحب روزانہ ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں نا غصے سے بھرپور, اس کے پیچھے ان کی ایک آئیڈیالوجی ہے جو 1925 سے چل رہی ہے. راجناتھ سنگھ صاحب کہہ رہے ہیں اگر آپریشن سندور فل فارم میں آتا تو ہم پاکستان کے 4 ٹکڑے کر دیتے. جب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے پاکستان کو توڑا, جب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں ابھی اور توڑوں گا. ذرا مغربی بنگال میں ان کی جانے والی تقریر کا ایک کلپ دیکھ لیجئے. پاکستان سمجھ لے 3 بار گھر میں گھس کر کے مارا ہے. دوستوں, پاکستانیوں کو سن کر ہنسی آتی ہے. کہاں سے آتے ہیں ایسے لوگ؟ ایسا لگتا ہے یہ لوگ ہمارے گولے کے نہیں ہیں, کسی اور گولے سے آئے ہیں. کتنے تیجسوی ہیں یہ لوگ. آپ سبھی ہنستے رہیے اور پاکستانی کامیڈی کا مزہ لیتے رہیے, اور چینل کو سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیں. دھنیہ واد. آپ اگر سوشل میڈیا کو دیکھیں تو وہاں پر آپ کو کئی طرح کی جو بین آرگنائزیشنز ہیں یا جو انتہا پسند آرگنائزیشنز پاکستان میں ہیں, ان کے لوگوں کی تقریریں, ان کے لوگوں کی پولیٹیکل ریلی یا کہہ لیجیے کہ پبلک ریلی جو ہے وہ آپ کو دکھائی دے جائے گی, اور اس میں یہ بات کر رہے ہیں. یہ آپ کو گجرانوالہ کا ایک ویڈیو ہے جو آپ کو سوشل میڈیا پر دکھ جائے گا. یہاں میں دکھا نہیں سکتی, اور اس کی ریزن یہی ہے کہ اس میں جس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں وہ ڈیفینیٹلی یوٹیوب پر اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ آپ شیئر نہیں کر سکتے. دھمکیاں دی جا رہی ہیں, بھارت کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں, بھارت کے پرائم منسٹر نریندر مودی کو. اور اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں سے کئی لوگ, جس میں کہ حسین حقانی صاحب بھی شامل ہیں جو کہ US میں پاکستان کے امبیسڈر بھی رہ چکے ہیں, جرنلسٹ بھی بہت اچھے جرنلسٹ میں شمار کیے جاتے ہیں, انہوں نے بھی اس کلپ کو شیئر کیا ہے, اور کئی دوسرے لوگوں نے ری ٹویٹ کیا ہے, اور کئی لوگوں نے اور بھی شیئر کیا ہے ہندوستان پاکستان سے, اور بتایا یہی جا رہا ہے کہ پاکستان ابھی تک اس طرح کے جو جہادی مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں ان کو نہ صرف یہ کہ پروموٹ کر رہا ہے بلکہ سپورٹ بھی کر رہا ہے. اب اگر جگہ جگہ اس قسم کے لوگ بات کرتے دکھائی دیں گے, جگہ جگہ اس قسم کے لوگ بھارت کو دھمکیاں دیں گے اور کہیں گے کہ جی تم نے اگر گولی کی بات کی ہے تو پھر ہم بھی تمہیں دیکھ لیں گے, اور کیا کیا کچھ نہیں کہا گیا اس کلپ کے اندر, یہ آپ دیکھ ہی سکتے ہیں سوشل میڈیا پر. تو پاکستان اب اگر یہ کہے کہ جی ہمیں تو FATF میں بھارت نے ڈلوا دیا, ورنہ ہم تو FATF میں جانے والے نہیں تھے اور ہم تو جی بڑے اچھے لوگ ہیں, تو یقیناً اس کے اوپر جو ہے دنیا صرف ہنسے گی اور مذاق ہی اڑائے گی. پاکستان میں اس طرح کے لوگ آپ کو نہ صرف یہ کہ یہ پولیٹیکل ریلی تو خیر ہوتی رہتی ہے, کبھی حافظ سعید کی تو کبھی مسعود اظہر کے گروپ کی, یا کسی اور ایسا ٹیرر گروپ جو کہ ساری دنیا جس کو بین کر چکی ہے, ساری دنیا جس کو ٹیرر گروپ کہہ چکی ہے, لیکن ہمارے لوگ ہیں کہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے, اور یہی کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو جی پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں, یہ تو اسلام کی خدمت کر رہے ہیں. مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب ہم لوگ اسکول میں تھے اور اس زمانے میں جو ہے وہ یہ حافظ سعید کو تو خیر ابھی ریسنٹلی اریسٹ کیا گیا ہے, ورنہ یا کہہ لیجیے ہوم اریسٹ کیا گیا ہے, یہ باہر گھوما کرتا تھا. تو سننے میں یہی آتا تھا, کہا یہی جاتا تھا کہ جی پاکستان نے حافظ سعید جو ہے وہ بھارت کو ڈرانے کے لیے رکھا ہے. جی ہاں, بالکل ایسی باتیں میں نے سنی ہیں, اور کہا یہی جاتا تھا کہ جی حافظ سعید اور مسعود اظہر اور اس قسم کے لوگوں کو جو جہادی مائنڈ سیٹ کے ہیں, جو ایک طرح سے ٹیررسٹ ہی ہیں, ان کو پاکستان نے اس لیے رکھا ہوا ہے کیونکہ بھارت کو ڈرانے کے لیے. اور جس قسم کی تقریریں آپ یوٹیوب پہ چیک کر سکتے ہیں حافظ سعید اور دوسرے لوگوں کی آپ کو ملیں گی, اس میں یقیناً نفرت کے علاوہ کچھ نہیں ہے. دیکھیں ایئر کرافٹ کیریئر پہ آنا, آئی تھنک INS وکرانت پہ ہیں وہ,
اس ایئر کرافٹ کیریئر پہ آنا کوئی مذاق تھوڑی ہے, بہت بڑی ملٹری پروجیکشن ہے. انہوں نے کہا جی پاکستان انڈین نیوی سے خوف زدہ ہے. 1971 اس کا پروف ہے. انڈین نیوی نے کی رول پلے کیا تھا پاکستان کے 2 ٹکڑے کرنے میں, 1 سے 2 ہو گئے. ذرا کل مودی صاحب کیا کہہ رہے تھے کہ پاکستان جو ہے اس نے 1971 میں بھی دہشت گردی کی. ہر چیز کو دہشت گردی سے لنک کیے جا رہے ہیں. دنیا اس بات پہ تو دنیا سوچ رہی ہے کہ ہر چیز کو دہشت گردی سے لنک کیے. ٹکڑے پاکستان کے ہوئے کیے آپ نے, اور دہشت گردی ہم کر رہے تھے. لیکن یہاں پر پاکستان میں اس وقت بھی جو ہے وہ حافظ سعید ہو گیا یا مسعود اظہر ہو گیا یا اور کئی طرح کے بہت سے ایسے نام ہیں جو شاید آپ کو اور مجھے آتے بھی نہیں ہوں گے, لیکن وہ مائنڈ سیٹ کے لوگ یہاں پر موجود ہیں جو ٹیررزم کر رہے ہیں. ٹیررزم میں ان کو سپورٹ کیا جا رہا ہے, ان کے اوپر کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی, اور پھر اب وہ کھلم کھلا پولیٹیکل ریلیز کرتے ہیں, پبلک گیدرنگز میں بات کرتے ہیں کسی دوسری کنٹری کو, چاہے وہ بھارت ہو یا کوئی, اس کو زندہ جلا دینے کی لوگوں کو بات کرتے ہیں, مار دینے کی بات کرتے ہیں, اور پاکستان کے اندر بھی دھمکیاں دیتے ہیں. یہ ٹی ایل پی کے لوگ جو ہیں یہ اکثر پبلک گیدرنگ میں پاکستان کے لوگوں کو بھی مارنے کی بات کرتے رہتے ہیں کہ اگر کسی نے یہ کیا تو مار دیں گے, وہ کیا تو نہیں چھوڑیں گے. اور یہ بڑی بڑی پوزیشنز پہ بیٹھے ہوئے لوگ یا بڑی بڑی پوسٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں ان کو بھی دھمکیاں دیتے ہیں, لیکن ان کو نہ کوئی روک رہا ہے نہ کوئی ٹوک رہا ہے. ان کو پال کے رکھا ہے اسٹیٹ نے خود ہی. آپ خود دیکھیے اسلام آباد جیسی جگہ پہ جو کہ کہہ لیجیے کہ ایک طرح سے کیپٹل ہے پاکستان کا, جگہ جگہ پر جو ہے وہ پولیس چوکی ہے, لوگوں کو اندر آتے جاتے چیک کیا جاتا ہے. مگر جس وقت بھی ان کو بھیجا جاتا ہے ٹی ایل پی والوں کو, یہ آ کر کہیں بھی بیٹھ جاتے ہیں. فیض آباد چوک پہ بیٹھ جائیں گے, آپ پارا چوک پہ بیٹھ جائیں گے, اور جب جانا ہوگا انہیں کہا جائے گا چلے جاؤ تو یہ اٹھ کر چلے جائیں گے. بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ شاید حافظ سعید یا مسعود اظہر اور اس طرح کے لوگوں کو مار دیا جائے یا بھارت کے حوالے کر دیا جائے تو شاید حالات بہتر ہو جائیں گے, لیکن آپ مجھے ایسا نہیں لگتا. دینے کے لیے دے دیجئے, میرا بس چلے تو میں تو آج ابھی اسی وقت ان لوگوں کو بھارت کے حوالے کر دوں یا کم از کم امریکہ کے حوالے کر دوں کہ ان کا اچار ڈالو, جو کرنا ہے کرو. لیکن بات ساری ہے کہ جو مائنڈ سیٹ یہاں پر بن چکا ہے اس کو کون چینج کرے گا؟